تے پلیاں دا کم نائی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین خدا را ذرا ہاتھ سینے پہ رکھ دو خدا را ذرا ہاتھ سینے پہ رکھ دو ابھی مٹتے ہیں غم علم غوث اعظم سبحان اللہ خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے کرو ہم پہ فضل و کرم غوث اعظم خدا را ذرا ہاتھ سینے پہ رکھ دو ابھی مٹتے ہیں غم علم غوث اعظم سبحان اللہ بعد از حمد و صلات انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں پردہ میں رہ کر سننے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں الحمدللہ ثم الحمدللہ ماہ رمضان شریف کی عظیم ساعتوں میں ہم ایسی ہستی کا ذکر پاک کر رہے ہیں جو ہستی اللہ کو بہت پیاری ہے اتنی پیاری ہے کہ اسے امام الاولیاء کا لقب عطا کر دیا اتنی پیاری ہے کہ جس کے قدم کو اتنی شان رفعت اللہ نے عطا فرما دی کہ جب تک ولی کی گردن پر اس ہستی کا قدم پاک نہ ہو جائے اس کا نشان نہ پڑ جائے اس کی مہر نہ لگ جائے اس وقت تک وہ ولی نہیں بن سکتا بے شک ایسی ہستی پاک جن کے کہنے کو جن کے مانگنے کو اللہ رد نہیں فرماتا اس ہستی پاک کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں 11ویں شریف کی اس محفل مقدسہ میں ہم سبھی کی یہ حاضری ہو رہی ہے اور دیار غیر میں بیٹھ کر غوث لجپال کا ذکر پاک سن رہے ہیں سنا رہے ہیں اور کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کچھ ایسے بھی احباب جو بڑی مسافت طے کر کے الحمدللہ محفل 11ویں شریف میں حاضر ہو گئے الحمدللہ یہ محترم بابو غفار صاحب ان کے صاحبزادے عبد القیوم بھائی اور محترم فاروق صاحب بڑی محبت کے ساتھ حاضری انہوں نے دی کچھ کے دلی سے آئے الحمدللہ یہ جس کے دل میں محبت ہے میرے غوث لجپال کی وہ کھنچا ہوا آتا ہے سبحان اللہ اور حضرات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کے دل میں محبت ہو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محبت کا صلہ اسے قبر و حشر میں نظر آئے گا میرے غوث لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت شان رفعت کس قدر بلند ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرا مقام پوچھنا ہے تو جب منکر و نکیر کے پاس جاؤ گے نا تم قبر میں تو ان سے پوچھنا کہ میں کیا ہوں میرے غوث لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنا راز قصیدہ غوثیہ شریف میں اگر میں اپنا سر اپنا راز سمندر پہ ڈال دوں تو سمندروں میں ایک قطرہ پانی بھی نہ بچے وہ میری لاج نہ رکھ سکے اللہ اللہ اس سر کو برداشت نہ کر سکے اگر میں اپنا راز
آگ پہ ظاہر کر دوں تو آگ میں تپش نہ رہے، آگ سرد ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز مردے پہ ظاہر کر دوں تو میرا وہ راز سنتے ہی وہ اللہ کی قدرت سے فوراً زندہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان، یہ رفعت میرے غوث رجپال کی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جس کے دل میں ہے اس پہ کرم ہی کرم ہے۔ آئیے محبت کی بات سماعت کرتے ہیں، پھر میں اپنے خاص درس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے غوث رجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ لگی تھی، آپ کی بارگاہ میں لوگ کہنے لگے حضور یہاں بغداد شریف کے محلہ باب العزج کا قبرستان ہے، اس میں ایک قبر ایسی ہے کہ اس میں سے ہر وقت رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بہجت الاسرار علامہ شتنوفی علیہ رحمہ اور دیگر احباب نے یہ حضور غوث پاک کی یہ کرامت اپنی کتابوں میں لکھی۔ کیا فرماتے ہیں کہ حضور یہاں ایک قبر ایسی ہے ہر وقت رونے کی صدا بلند ہوتی ہے، رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کتنا وہ گناہگار بندہ ہوا ہوگا جس کی قبر سے رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ میرے غوث رجپال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ میرا مرید تھا یا نہیں؟ اب آپ سے پوچھتے ہیں کیا وہ میرا مرید تھا یا نہیں؟ کیا مجھ سے خرقہ ارادت اس نے حاصل کیا تھا یا نہیں؟ تو وہ کہنے لگے حضور ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ فرمایا اتنا تو بتا دو کیا کبھی چلتے چلتے کبھی کسی اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی تھی یا نہیں، میرا مقتدی بنا تھا یا نہیں؟ اور لوگ عرض کرنے لگے حضور ہمیں اس چیز کی بھی خبر نہیں ہے۔ فرمایا پھر اتنا تو بتا دو کبھی میری مجلس بحث میں وہ حاضر ہوا تھا یا نہیں؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے محفل 11ویں شب میں حاضر ہوا تھا یا نہیں؟ میرے غوث رجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ محفل کیسی تھی؟ حضور غوث پاک کی بحث کی جو بھی محفل ہے وہ محفل 11ویں شب کی حوالے سے ہے، غوث پاک کی طرف اس کی نسبت ہے۔ آپ کی محفل پاک کا یہ عالم ہوا کرتا کہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا، اس وقت 70 ہزار کا مجمع۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کبھی وہ میری مجلس سے بحث میں حاضر ہوا تھا یا نہیں؟ فرمایا حضور ہمیں اس چیز کا بھی علم نہیں ہے۔ فرمایا اب رہنے تو میں خود پتہ کر لیتا ہوں یہ کون تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میرے غوث رجپال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں ابھی ابھی میرے پاس فرشتے یہ بات سنا گئے ہیں، اے عبد القادر جیلانی یہ آپ کا مرید نہ تھا، آپ کی مجلس باز میں بھی نہ حاضر ہوا تھا، آپ کا مقتدی بھی نہ بنا تھا، لیکن ایک بات ضرور تھی کہ اس کے دل میں آپ کی محبت تھی، اور آپ کی محبت کے صلہ میں اللہ کریم نے اسی وقت اس پر سے عذاب کو اٹھا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اس محبت کا صلہ یہ عطا فرمایا کہ ابھی سے اس پر سے عذاب قبر کو اٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ بعد میں لوگ عرض کرنے لگے حضور جب سے آپ کی بارگاہ میں التجا کی تھی اس کے بعد ہمیں اس قبر سے رونے کی آواز نہیں سنائی۔ نہیں سنا۔ یہ ہے محبت غوث کا ثمرہ، میرے غوث رجپال کی محبت کا صلہ، اور جو آپ سے عداوت رکھتے ہیں ان کے حوالے سے اللہ الحمدللہ میں قادری ہوں، غوث پاک کی شان مرتبہ میرے ذہن میں کتنا ہے اور کتنی دیر تک الحمدللہ لگاتار بیان کر سکتا ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ 11 گھنٹے بھی اگر کرتا رہوں تو الحمدللہ میرے غوث رجپال کی کرم نوازی ہے الحمدللہ۔ اور آپ کی کتابیں، آپ کی سیرت پاک اور آپ کی جو کرامات ہیں الحمدللہ کتابوں میں بھری پڑی ہیں، قدم قدم پہ لمحہ لمحہ میرے غوث رجپال رضی اللہ عنہ سے کرامات کا نظر ہوتا تھا۔ حضرات غوث پاک کی جس کے دل میں آپ کی نفرت ہے وہ کیسا، اس کا حشر کیا ہے؟ اللہ اکبر، سماعت کیجیے گا۔ میرے غوث رجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے غلام کو بھیجتے ہیں جا فلاں کپڑے کی دکان ہے
ابو الفضل بزاز کپڑے بیچنے والے کو کہتے ہیں، ابو الفضل اس کا نام ہے، اس کے پاس جا اور وہ کپڑا لے کے آ جو ایک اشرفی کا 1 میٹر ملتا ہے. یعنی اتنا قیمتی وہ کپڑا، اس وقت قیمتی کپڑا تھا، بادشاہوں کو جو پہنایا جاتا تھا وہ کپڑا تھا. اب جو ہی وہ غلام آپ کے جاتا ہے، خادم جاتا ہے، جا کے ابو الفضل سے کہتا ہے وہ کپڑا جس کی قیمت یہ ہے کہ 1 اشرفی کا 1 میٹر ملتا ہے وہ مجھے چاہیے. 1 میٹر یا 1 گز اس وقت جو بھی تھا. وہ کہنے لگا اگر میں تیرے شیخ کو وہ کپڑا دے دوں گا تو بادشاہ کو کیا دوں گا؟ بادشاہ کو کیا دوں گا؟ یہ کہنے کی دیر تھی، اسی وقت غیب سے ایک کیل آتی ہے، اس کے پاؤں میں چپ جاتی ہے. اس کی شدت اتنی ہوتی ہے ساری علاج کرا لیتا ہے لیکن افاقہ نہیں ہو رہا، سکون نہیں ہو رہا. کتنے دن وہ اسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، آخر موت کے قریب ہو جاتا ہے. اسی وقت لوگ کہتے ہیں تو نے ایک لفظ بولا تھا کہ اگر تیرے شیخ کو میں دے دوں گا کپڑا تو بادشاہ کو کیا دوں گا؟ وہ بے ادبی تو نے جو کی تھی اس کی سزا تجھے مل رہی ہے. جا، جب تک غوث پاک تجھے معاف نہیں کریں گے یہ تجھے افاقہ نہیں ہوگا. اسی وقت اس کو اٹھا کے میرے غوث رجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں. جو ہی پیش ہوتا ہے میرے غوث رجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کہنے سے پہلے فرماتے ہیں تو نہ کہتا تھا کہ اگر میں تیرے شیخ کو کپڑا دے دوں گا تو بادشاہ کو کیا دوں گا؟ جانتے ہو یہ کپڑا میں خود نہیں پہن رہا تھا بلکہ میرے رب نے فرمایا تھا اے عبد القادر وہ کپڑا پہن جو 1 اشرفی کا 1 میٹر ملتا ہے. سبحان اللہ، سبحان یہ رب کا فرمان تھا، میں اس کے مطابق عمل کر رہا تھا. سبحان. اور تو نے بے ادبی کی. اسی وقت ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضور مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی. اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا لعاب اس جگہ پہ لگایا، فوری طور پر افاقہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کیل نکل جاتی ہے اور فوری افاقہ ہو جاتا ہے. سبحان. آپ ذرا غور کرنا، جو فقط اپنی بات کہتا ہے کہ تیرے شیخ کو اگر دے دوں گا بادشاہ کو کیا دوں گا، اس کے ساتھ یہ اشر ہے. تو جو بڑے بڑے بکواسات کرتے ہیں ان کا اشر کیا ہوگا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. میرے غوث رجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ دشمنوں کو اللہ نہیں معاف کرے گا. جو ولی کے ساتھ دشمنی کرے اور پھر ولیوں کے امام کی بارگاہ میں گستاخی کرے، استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب حضرات میرے غوث رجپال کی محبت رکھنے والے کے لیے کتنا انعام ہے.